بیٹے اور القدس کے نام میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ سب کو آج کی اس عبادت میں خوش آمدید کہتا ہوں خداوند کے حضور۔ بطوری طور پر عام اتواروں میں سے سال کے دوران ہم 16ویں اتوار کی عبادت ان کی حضوری میں گزران رہے ہیں۔ خداوند جو مہربان ہے وہ ہم سب کو برکت دیتا ہے، اور زبور نویس اس بات کا اعلان کرتا ہے، دیکھو خداوند میرا مددگار ہے، خداوند میری جان کا محافظ ہے، میں خوش دلی کے ساتھ تیرے لیے قربانیاں گزرانوں گا، اے خداوند میں تیرے نام کی خوبیاں بیان کروں گا۔ مہربان خدا ہم سب پر بھی مہربان ہے، اور وہی ہمیں قوت بخشتا ہے، وہی اچھی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ اسی کے حضور آ کر ہم اپنی ساری شکر گزاریاں اس کے حضور میں پیش کریں، اور اپنی زندگی پر بھی غور کریں، اپنی زندگی کی ساری برائیاں، خطائیں اور گناہ اس کے حضور میں لائیں، اور اسی سے برکت پاتے ہوئے معافی مانگ کر آج کی اس عبادت کا حصہ بنیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کی، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کنور سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا مانگے، ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر،
عالم بالا پر خدا کو رحم کر، تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہماری دعا قبول کر۔ تجھے باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے، ہم پر رحم کر، کیونکہ تو ہی اکیلا قدوس ہے، تو ہی اکیلا خداوند ہے، تو ہی اکیلا ہے یسوع مسیح روح القدس کے ساتھ خدا باپ کے جلال میں اعلیٰ درجے پر ہے، آمین۔ سروں کو جھکائیں گے، دعا مانگے۔ اے خداوند ہمارے خدا، اپنے لوگوں پر مہربان ہو، اپنے کرم کے مطابق انہیں کثرت سے اپنے فضل کی نعمتیں عطا کر، تاکہ امید، ایمان اور محبت کے جوش کے ساتھ ہمیشہ اس فکر میں رہیں کہ تیرے حکموں پر عمل کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ ان کی خطاؤں کے بعد تو ان کو توبہ کی مہلت دیتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت حکمت کی کتاب، اس کا 12واں باب 13ویں آیت اور پھر 16ویں سے 19ویں آیت تک۔ کیونکہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں جو سب پہ مہربان ہے، تاکہ تو دکھائے کہ یا ناراض فتویٰ جاری نہیں کرتا، کیونکہ تیری قوت تیرے عدل کا شروع ہے، اور چونکہ تو مال کے کل ہے تو سب پر شفقت کرتا ہے، کیونکہ تو اپنی قدرت ان لوگوں کے لیے ظاہر کرتا ہے جو تیری قدرت کاملہ کا یقین نہیں کرتے، اور جو اسے جانتے ہیں تو ان کی جرات کو شرمندہ کرتا ہے۔ پر تو جو اپنی قدرت کا مالک ہے، نرمی سے انصاف کرتا ہے اور بھرے صبر کے ساتھ ہم پر حکمران ہے، کیونکہ جب تو چاہے تو قدرت سے کام کرنا تیرے اختیار میں ہے، لیکن تو نے اس طرح کے کاموں سے اپنی امت کو یہ سکھایا ہے کہ انسان دوستی راستکار کا فرض ہے، اور تو نے اپنے بیٹوں کے لیے اچھی امید رکھی ہے، کیونکہ ان کی خطاؤں میں تو ان کو توبہ کرنے کی مہلت عطا فرماتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔
जलाल ना होवे करे तां सारी धरती साडी भी जलाल ना होवे करे मैं गल खुदा दी सुनागा। रूह खुद नाकाबिले बयां आहें भर भर कर हमारी सिफारिश करता है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम उसका 8वां बाब 26वीं आयत से 27वीं आयत तक। ऐ भाइयों, रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जैसा चाहिए हम जानते भी नहीं कि क्या दुआ करें, मगर रूह खुद नाकाबिले बयां आहें भर भर कर हमारे लिए सिफारिश करता है। और वो जो दिलों का जांचने वाला है वो जानता है कि रूह क्या चाहता है, क्योंकि वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक मुक़द्दसों के लिए सिफारिश करता है। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर सुनना इंजील के लिए अपने कदमों पे खड़े होंगे। सितारों की मानद चमकोगे, तुम जिंदगी का कलाम पेश करते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक। उसका 13वां बाब 24वीं आयत से। एक दिन यीशु ने एक तमसीह लोगों के सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अच्छा बीज अपने खेत में बोया, लेकिन जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और गेहूं में ज़बान बोकर चला गया। जिस वक्त पत्ते लगे और बालियां निकलीं, तब ज़बान भी ज़ाहिर हुआ। तो घर के मालिक के ग़ुलामों ने आकर उससे कहा, ऐ साहिब, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर ज़बान कहाँ से आया है? उसने उनसे कहा, किसी दुश्मन ने ये किया है। तब ग़ुलामों ने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर उसे जमा करें? मगर उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जब तुम ज़बान को जमा करो तो उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई के दिन तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो कि मैं कटाई के वक्त काटने वालों से कह दूंगा कि पहले ज़बान जमा कर लो
اور جلانے کے واسطے اس کے گٹھے باندھ لو، مگر گیہوں میرے کھتے میں جمع کر دو۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، لیکن جب بڑھ جاتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا پودا ہو جاتا ہے کہ آسمان کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے، جسے کسی عورت نے کر 3 سہ آٹے میں ملا دیا، یہاں تک کہ وہ سب خمیر ہو گیا۔ یہ سب باتیں یسوع نے ہجوم سے تمثیلوں میں کہیں، اور بلا تمثیل ان سے نہ بولتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں کے لیے اپنا منہ کھولوں گا، میں بنائے عالم کے اسرار ظاہر کروں گا۔ تب وہ ہجوم کو چھوڑ کر گھر میں گیا، اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے زوان کی تمثیل ہمیں سمجھا۔ تو اس نے جواب میں کہا، اچھے بیج کا بونے والا ابن انسان ہے، اور کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند ہیں، اور زوان بدی کے فرزند ہیں، اور وہ دشمن جس نے اسے بویا وہ شیطان ہے، اور کٹائی کا وقت دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ پس جس طرح زوان جمع کیا جاتا اور آگ میں جلایا جاتا ہے، ایسا ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن انسان اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بد کرداروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے، اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے۔ وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ تب راست باز اپنے بعد کی بادشاہی میں سورج کی مانند چمکیں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ لتوریہ طور پر عام اتواروں میں سے 16ویں اتوار کی لتوریہ میں ہم سب شریک ہیں اور خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ پچھلے اتوار بہت سارے لوگ چرچ نہیں آئے تھے، اور وجہ بارش۔ کیا جس دن بارش ہوتی ہے ہم اس دن کام کے لیے نہیں جاتے ہیں؟ جس دن بارش ہوتی ہے کیا ہم اپنے آفس یا اپنی جاب کے لیے نہیں جاتے؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے، کیا اتوار کے روز مجھے عبادت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ مرحوم پاپا اعظم پوپ بینیڈکٹ 16 جب پاپا اعظم بنے، پہلی تقریروں کے دوران میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا، جو مسیح ایماندار اتوار کی عبادت نہیں کرتا ہے اسے اعتراف کرنا چاہیے، اسے معافی مانگنی چاہیے۔ اور میں کسی کو گناہ گار ٹھہرانے نہیں آیا، صرف یہ سوال کرنے آیا ہوں، اور سوال کرتا ہوں، اتوار کے روز کس نے جو چرچ نہیں آ سکے، کیا آپ نے دعا کو کرنا پسند کیا؟ کیا آپ نے خدا کو وقت دیا؟ کیا آپ نے کلام کو کھولا؟ کیا آپ نے چاہا اور محسوس کیا کہ میری زندگی میں کچھ کمی ہوئی ہے؟ کیا آپ نے روحانی اس برکت سے جس سے آپ شاید بارش کی وجہ سے محروم ہوئے، کیا آپ نے محسوس کیا کہ مجھے روحانی طور پر مضبوط ہونے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اسی سے شروع کرتے ہوئے پچھلے اتوار کا جو کلام ہے وہاں سے بات شروع کرتا ہوں، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ جو پھر بھی اس کے باوجود بھی چرچ آئے اور محسوس کیا کہ یہ ہماری روحانی اور ایمانی ذمہ داری ہے کہ ہم ضرور چرچ آئیں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ اور ہمارے چرچ کے کمپاؤنڈ میں پانی بھی کھڑا تھا، پھر بھی لوگ آئے اور بہت سارے لوگوں نے مل کر دعا کی، اور ہم اس کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو خدا کے حضور اپنی اس ایمانی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہیں سے شروع کرتے ہیں پچھلے اتوار سے۔ پچھلے اتوار کو یسوع مسیح نے ایک تمثیل ہمارے سامنے رکھی، اور وہ تمثیل تھی بیج بونے والے کی مثال۔ بیج بونے والے کی تمثیل، یہ کہانی جو ہم بچپن سے سنتے رہے،
یہ بیج جو بویا گیا کچھ راہ کے کنارے گرا، کچھ جھاڑیوں میں گرا، کچھ پتھریلی زمین پر گرا، کچھ اچھی زمین پر گرا، اور جو اچھی زمین پر گرا وہ کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا پھل لایا۔ اور خدا کے حضور اس تمثیل کو سننے کے بعد جو پچھلے اتوار سنائی گئی اور آج کی تمثیل جو آج ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، ایسا لگتا ہے پچھلے اتوار کا کلام اور آج کا کلام ایک جیسا ہی ہے۔ سب سے پہلے یسوع مسیح تمثیلوں میں بات کرتا ہے، اور تمثیل کیا ہے؟ تمثیل یونانی زبان کے لفظ پرابولے سے نکلا ہے، اور لطینی زبان پرابولوس سے نکلا ہے، اور انگلش زبان میں ٹو گو along with، کسی کے ساتھ چلنا۔ اصلی کہانی کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ تمثیل چھپے ہوئے لفظوں میں اصلی حقیقت کا پیغام جسے خدا دینا چاہتا ہے وہ واضح کیا جاتا ہے۔ تمثیل پہیلی نہیں ہے، یہ بات ہمیں واضح ہونا چاہیے۔ تمثیل پہیلی نہیں ہے کہ پہیلی بوجھی اور اس کے بعد ہم کامیاب ہو گئے، ہمیں سمجھ آ گئے۔ پچھلے اتوار اعلان کیا گیا تھا کہ میں جب تمثیلوں میں بات کرتا ہوں، رسول کہتے ہیں تو ہم سے تمثیلوں میں کیوں بات کرتا ہے؟ سیدھی بات کر، چھپے ہوئے لفظوں میں بات کیوں کرتا ہے؟ اصلی حقیقت کی بات کر۔ اور یسوع مسیح اعلان کرتا ہے اور بتاتا ہے، وہ آنکھ رکھتے ہوئے دیکھ نہ سکیں، کان رکھتے ہوئے سن نہ سکیں، اور دماغ رکھتے ہوئے سمجھ نہ سکیں، عقل رکھتے ہوئے سمجھ نہ سکیں۔ خدا اپنے کلام کو سب پر واضح کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ سب کلام سب کے سامنے ہے، اور اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اسے سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے میں تمثیلوں میں بات کرتا ہوں۔ اور آج بھی یسوع سے سوال کیا گیا، میں اس لیے تمثیلوں میں بات کرتا ہوں، تو یسوع نے بتایا کلام میں لکھا ہے میں تمثیلوں کے لیے اپنا منہ کھولوں گا اور میں بنائے عالم کے اسرار ظاہر کروں گا۔ میں تمثیل میں بات اس لیے کروں گا کہ میں تمثیل کے لیے اپنا منہ کھولوں گا اور بنائے عالم کے اسرار، دنیا کے شروع سے جو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے اس کا ذکر بیان کرنے کے لیے میں تمثیلوں کا سہارا لوں گا۔ اور تمثیلوں کا سہارا لیتے ہوئے آج یسوع مسیح 3 تمثیلیں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور 3 تمثیلیں ہیں۔ ایک گیہوں اور زیوان کی تمثیل ہے، ایک رائی کے دانے کی تمثیل ہے، اور ایک خمیر کی تمثیل ہے۔ یہ 3 تمثیلیں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور ہمیں بتایا جاتا ہے ان کے پیچھے چھپے ہوئے لفظوں کو، اور ان کے پیچھے چھپے ہوئے اس اعزاز کو اور اس ایمان کو ہمیں سمجھنا ہے، اور خدا کے حضور اس بات کو سمجھتے ہوئے اس برکت کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا ہے۔ آج کے اس کلام کو سمجھنے کے لیے، تینوں تمثیلوں کو بیان کرنے کے لیے خداوند نے فرمایا ہے خدا کی بادشاہی گیہوں کے کھیت کی مانند ہے، بیج بونے والے کی مانند ہے، زبان کے بیج کی مانند ہے، اور خمیر کی مانند ہے۔ خدا کی بادشاہی کا بید آج خدا ہم سب پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ پچھلے اتوار بھی تمثیل، آج کی 3 تمثیلیں، اور اگلے اتوار بھی 3 تمثیلوں پہ بات کی جائے گی۔ اس لیے خداوند کے حضور ہمیں اس بات کا بیان دیا جائے گا کہ ہم خدا کے کلام کی سمجھ کو اپنی زندگی میں حاصل کر سکیں۔ خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ تینوں تمثیلوں کا پہلا مرکز جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کی بات ہے۔ تینوں تمثیلوں کا بیان کرنے والا اور اس کھیت میں اچھا بیج بونے والا کون ہے؟ ہاں جی، کون ہے مرکز؟ کون ہے؟ کون ہے؟ خود خدا ہے۔ کون ہے؟ خدا اس ساری تمثیلوں کا بیان کرنے والا، بیج بونے والا ابن انسان بتایا گیا، اور خود خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل آج واضح طور پر بیان کی ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ کھیت اور زبان کی تمثیل کی تفسیر کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کا لب لباب کیا ہے، اس کا مرکزی نقطہ کیا ہے، اس کے اندر جو بیان چھپا ہے وہ کیا ہے۔ شاگردوں کو سمجھ نہیں آیا، دوسرے لوگوں کو کیسے سمجھ آئے گا؟
اور اسی کو بیان کرنے کے لیے آج واضح کیا گیا کہ میں تمثیلوں کے لیے اپنا منہ کھولوں گا، اور خدا کے حضور یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ بیج بونے والا ابن انسان ہے، کھیت دنیا ہے، اچھا بیج بادشاہی کے فرزند ہیں، زبان بدی کے فرزند ہیں، اور دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، کٹائی کا وقت آخری وقت ہے اور کاٹنے والے فرشتے ہیں، اور اس کے بعد برا پھل جو ہے وہ کاٹا جائے گا اور آگ میں ڈالا جائے گا، اور اچھا پھل جو ہے وہ جمع کر لیا جائے گا۔ اگر بیج بونے والا خود خدا ہے تو خدا اچھا بیج بوتا ہے کہ برا بیج بوتا ہے؟ کیا کرتا ہے خدا؟ اچھا بیج بوتا ہے کہ برا بیج بوتا ہے؟ اچھا بیج بوتا ہے۔ اگر خدا خود بیج بونے والا تھا تو پھر برا بیج کیوں بویا گیا؟ کیوں اس نے اجازت دی؟ اگر کھیت اس کا تھا، دنیا اس کی تھی، تو پھر دنیا میں یہ برا بیج کہاں سے آ گیا؟ کیوں اس نے اجازت دی؟ کیوں خدا آج کے دور میں بھی بدی کو موقع دیتا ہے کہ وہ بڑھے؟ کیوں آج بھی خدا برے لوگوں کو بڑی برکتیں دے کر انہیں ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے؟ کیوں آج کے دور میں بھی خدا جو برے ہوتے ہیں ان کو ترقی دیتا ہے، اور جو اچھے ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ عجیب سے ہیں، ان کی مصیبتوں سے ان کی جان نہیں چھوٹتی ہے؟ کیوں خدا ایسے کام کرتا ہے جو ہمارے لیے سوالیہ نشان بن جاتے ہیں؟ خدا کو ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کھیت بھی اس کے ہے، دنیا بھی اس کی ہے، لوگ بھی اس کے ہیں، پھر برائی اس دنیا میں کیوں بڑھتی ہے؟ یہ سوال ہر کوئی پوچھتا ہے، ہر دور میں پوچھتا ہے، دنیا میں بدی کیوں ہے؟ اگر خدا اچھا ہے تو اس نے برائی کو موقع کیوں دیا؟ اگر ہمارا خدا اچھا ہے تو اس نے برے لوگوں کو اس دنیا میں بڑھنے کا موقع کیوں دیا؟ آپ اچھے ہیں کہ برے ہیں؟ ہاں جی، بہت کم اچھے ہیں، اور یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے آج کے دور کا، کہ اس نے کہا تھا کیا ہم ان کو نکال دیں جو برے ہیں؟ تو اس نے کہا تھا نہیں، ان کو نہ نکالو، ان کو نہ نکالو۔ ہو سکتا ہے بروں کے ساتھ کئی اچھے بھی رگڑے جائیں، ان کو بھی توڑ دیا جائے، مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، شاید لوگوں کی نگاہ میں کچھ ایسا کام کیا ہو کہ وہ برا ہو، لیکن وہ اپنے دل سے اس کو اچھا کر رہے ہوں، کسی کو کیا پتا۔ سو سوال اس وقت بھی کیا گیا، اے مالک بتا، اگر تو حکم دیتا ہے تو ہم زبان کو بھی نکال دیتے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ نہیں نہیں، بڑھنے دو، ساتھ ہی بڑھنے دو۔ اور اسی لیے سب سے پہلے یہ جتنے بھی سوال ہماری زندگی میں آتے ہیں، خدا برے لوگوں کو کیوں موقع دیتا ہے؟ خدا برائی کو کیوں موقع دیتا ہے؟ کیوں خدا اس بات کا موقع دیتا ہے کہ دنیا میں برائی بھی پھیلتی رہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے، ہمیں خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ خدا جو بھی کرے گا وہ برا نہیں کرے گا۔ کہ خدا برا کرتا ہے؟ ہاں، تو پھر کیوں آپ خدا سے کویسچن کرتے ہیں کہ یہ برا ہے، کیوں اجازت دی ہے، کیوں برائی ہے؟ جب ہم سوال کرتے ہیں تو ہم خدا پر بھروسہ اپنا کمزور کرتے ہیں، ہم خدا کی خدائی پر بے یقینی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں خدا تو ہمیشہ اچھا کام کرنا چاہتا ہے۔ آپ کی زندگی میں جو اچھائی ہے، آپ اگر کامیاب ہیں اور آپ اسی اچھے خدا کی وجہ سے ہیں، آپ کی زندگی میں جو اچھا پن ہے وہ اچھے خدا کی وجہ سے ہے۔ آپ کے پاس اچھی نوکری ہے، آپ کی اچھی صحت ہے، آپ کی اچھی اولاد ہے، آپ کی اچھی عزت ہے، آپ کا گھر اچھا ہے، آپ کی اولاد اچھی ہے، آپ کا کاروبار اچھا ہے، آپ کے رشتہ دار اچھے ہیں، آپ کے پاس جو کچھ بھی اچھا ہے وہ اچھے خدا کی وجہ سے ہے۔ اور اچھے خدا سے بری باتوں کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اب یہ برائی کہاں سے آ گئی ہے؟ سب سے پہلے خدا نے بتایا کہ یہ شیطان کی وجہ سے، اور شیطان وہ جس نے نافرمانی کی،
شیطان وہ جس نے آدم اور حوا کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنی آزاد مرضی، جو کہ خدا چاہتا تھا کہ لوگ کسی ڈر کی وجہ سے میرے پیچھے نہ آئیں بلکہ اپنی آزاد مرضی سے آئیں گے تو پھر حقیقی طور پر آئیں گے، اور اسی لیے ان کو بتایا گیا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن انہوں نے پھر بھی کھایا اپنی آزاد مرضی۔ اور اگر ہم خدا کے حضور اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں، اگر برائی نظر آتی ہے تو یہ آزاد مرضی کی وجہ سے ہے، ہماری مرضی ختم ہو جاتی، ہمارا جو خودی کا جو کنسپٹ ہے، میں جو ہے وہ ختم ہو جاتی، اور ہمارا اپنے آپ سے جو فیصلہ کرنے کی قوت ہے وہ ختم ہو جاتی۔ پھر دنیا میں اچھائی اچھائی ہوتی، اچھا ہی ہوتا، اور شاید پھر ہم اس بات کو سمجھ بھی نہ پاتے۔ اور اسی بات کو بیان کرنے کے لیے آج خداوند یسوع مسیح نے اس گیہوں اور کھیت کے زوان کی اس تمثیل کے ساتھ ہمیں سکھانے کی کوشش کی اور بتایا خدا کی بادشاہی میں قائم وہ رہیں گے جو اچھے ہوں گے۔ خدا کی بادشاہی میں بہت سارے کوشش کریں گے کہ ہم اس اچھے کھیت کا حصہ بن جائیں، لیکن وقت آئے گا انہیں نکال دیا جائے گا۔ بہت سارے شاید اپنے دکھاوے سے، شاید اپنی گفتگو سے، شاید اپنے اچھے لفظوں سے، شاید اپنی زندگی سے اور اپنے دکھاوے کے کاموں سے اچھے بننے کی کوشش کریں، لیکن آخر میں جب پھل پکے گا، گیہوں کے بیج کوشش کر رہے تھے کہ زوان کے بیج اور گیہوں کے بیج ایک جیسے ہوں، اور زوان کے بیج جب بڑے ہوں گے پھل فرق ہو جائے گا، گیہوں کے بیج کا پھل فرق ہو جائے گا۔ اسی لیے خدا دنیا میں بروں کو بھی موقع دیتا ہے اور اچھوں کو بھی موقع دیتا ہے۔ اگر ہم برے پہلے دن سے نکال دیتے، مثال کے طور پہ کہتے کوئی برا کام کرے گا تو اس کی انگلی کاٹ دیں گے، کوئی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے، کوئی کسی کے خلاف باتیں کرے گا تو اس کا آدھا منہ کاٹ دیں گے، کوئی کسی کے خلاف باتیں سنے گا اس کا کان کاٹ دیں گے، کوئی کسی کی غلط باتیں دیکھ رہا ہوگا تو اس کی آنکھ نکال دیں گے۔ تو کیا ہونا تھا؟ دنیا میں کسی کا ہاتھ نہ ہوتا، کسی کا کان نہ ہوتا، کسی کا منہ نہ ہوتا، کسی کی آنکھ نہ ہوتی، شاید کوئی بری بات سونگھ لیتے تو اس کا ناک بھی کاٹ دیتے، تو عجیب سے، تو پھر دنیا عجیب سی ہوتی، اور دور سے پہچان لیتے وہ ایسا ہے، وہ ایسے، اس نے وہ کیا ہوگا، اس نے وہ کیا ہوگا۔ خدا کہتے نہیں، بلکہ آج اس نے بتایا میں انتظار کرتا ہوں کہ گناہگار اپنے گناہ سے توبہ کر لیں، میں برے لوگوں کو موقع دیتا ہوں وہ اچھوں کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ اچھے ہو کر خدا کی بادشاہی کا حصہ بن جائیں۔ یسوع مسیح تمثیلوں میں بات کرتا ہے۔ اگر آج کے دور میں یسوع مسیح ہمارے ساتھ بات کر رہا ہوتا تو وہ کیسی تمثیل پیش کرتا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ تو کھیتوں کو نہیں جانتے ہیں، بیج کیسے بویا جاتا ہے، زمین کیسے تیار کی جاتی ہے، پھل کیسے اگتا ہے، کیسے گیہوں اگتی ہے، کیسے کاٹا جاتا ہے، کیسے اس کا بیج سنبھالا جاتا ہے، بہت ساروں کو نہیں پتا۔ آج کے دور میں اگر یسوع مسیح آتا تو وہ کیسی تمثیل پیش کرتا؟ شاید وہ کمپیوٹر سے جڑی کوئی تمثیل پیش کرتا، شاید کوئی موبائل سے جڑی پیش کرتا۔ اور اگر میں سوچتا ہوں آج کے دور میں اگر یسوع آتا تو اس نے کہنا تھا میں سب کو کمپیوٹر دوں گا اور سب کے کمپیوٹر میں اچھا ڈیٹا ہوگا، اور پھر شیطان آئے گا وہ وائرس ڈال دے گا، ہاں وائرس ڈال دے گا۔ جب وائرس آئے گا تو اس کمپیوٹر کی سپیڈ بھی کم ہو جائے گی، ہمارے کئی کام بھی خراب ہو جائیں گے، ہمارا ڈیٹا بھی شاید اڑ سکتا ہے، ہماری بہت ساری چیزیں اور ہمارا کیا ہوا کام ضائع ہو سکتا ہے، ہماری بہت ساری کی ہوئی محنت جو خراب ہو سکتی ہے، ہمارا کمپیوٹر اڑ سکتا ہے۔ آج کے دور میں اگر یسوع آتا تو شاید موبائل کی بات کرتا کہ موبائل کے آپ کے اندر موبائل میں وائرس آ جاتا۔ شاید آج کے دور میں آتا تو یسوع مسیح کرونا وائرس کی بات کرتا، ساری دنیا میں ڈال دیا، سارے ڈرتے رہو، ہاں ساری ایک دوسرے سے بات بھی نہ کرو، ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہ ملاؤ۔ اور خدا کے حضور میں شاید برائی بھی رہی، اچھائی بھی رہی، پھر بھی خدا کا شکر ہے جو زندہ رہے خدا کے فضل سے، وہ وائرس سے آزاد ہوئے، اس کرونا وائرس سے باہر نکلے۔ کوشش کی کہ کسی نے ویکسین لگا کر، کسی نے خود احتیاط کر کے، کسی نے خود کو محفوظ کر کے، کسی نے اپنے آپ کو چھپا کے خدا کے حضور خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔
اور یہی بات آج کی اس تمثیل میں ہمیں خدا بتانا چاہتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے، دیکھا جائے۔ لوپوری ایک چھوٹا سا شہر ہے تھائی لینڈ میں، یہاں پر مکیک بندر بہت سارے ہیں، اور بندر اتنے سارے ہیں کہ شہر کے بہت سارے لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں، ٹریفک کو بھی خراب کر دیتے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں سے چیزیں چھین بھی لیتے ہیں، بچوں کو آ کر وہ تنگ کرتے ہیں، بچوں کے ہاتھوں سے چیزیں چھین لیتے ہیں، کئی بار وہ تاروں کے اوپر چلتے ہیں اور کرنٹ آتا ہے، بجلی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ ان بندروں کو مارتے نہیں ہیں۔ مکیک بندر ہوتے ہیں، بندروں کی ایک نسل ہے، لوگ ان کو مارتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے ٹورسٹ، بہت سارے لوگ ان بندروں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو تجارت ہوتی ہے، بہت سا کاروبار ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں ان کی اسی وجہ سے چلتی ہیں، معاشی پہیہ ان کا اسی وجہ سے چلتا ہے اس شہر کا، کہ لوگ باہر سے آتے ہیں، ان کے ہوٹل چلتے ہیں، ٹریفک چلتی ہے، ٹرانسپورٹ چلتی ہے، لوگ چیزیں خریدتے ہیں، لوگ بندروں کو تو دیکھتے ہی ہیں۔ یسوع مسیح بھی آج اس تمثیل کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہے، تمہارے اچھے فائدہ کے لیے میں برے لوگوں کو بھی جینے کا موقع دیتا ہوں، اور دو طرح سے، ایک تو اچھے رہیں اور دوسرے برے لوگوں کو موقع مل جائے کہ وہ بھی بڑے ہو کر خدا کے حضور توبہ کرنے کے قابل ہو جائیں، موقع مل جائے کہ وہ بھی فصل پکنے اور پھل لانے اور کاٹنے سے پہلے اپنے اندر کا جو پھل ہے وہ دکھا سکیں، اور خداوند کے حضور اسی بات کو بیان کیا جاتا ہے۔ شروع میں نے سوال کیا تھا، ان ساری تمثیلوں کا بیان کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اور آج خدا نے بتایا، میں تمثیلوں کے لیے اپنا منہ کھولوں گا، میں بنائے عالم کے اسرار ظاہر کروں گا۔ آج کی پہلی تلاوت اس بات کا اعلان کرتی ہے، جو کہ حکمت کی کتاب سے لی گئی ہے، جسے سلیمان کی حکمت سے نوازا جاتا ہے، اور یہ اس دور میں لکھی گئی جب بنی اسرائیل جلاوطنی میں ہے، اور اس دور میں بیان کی گئی جب جلاوطنی میں مصیبت بھی ہے، دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، تنگی بھی ہے، اپنے گھر سے دور بھی ہیں، ہیکل سے بھی دور ہیں، اور اپنے شہر سے بھی دور ہیں، اور خدا کے حضور اس جلاوطنی کی سختیوں کو بیان کرتے ہوئے حکمت کی اس کتاب میں بتایا جاتا ہے، ان نشانوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، یاد رکھو سب کچھ خدا نے بنایا ہے۔ خدا جس نے تمہیں سرفرازی عطا کی، خدا جس نے تمہیں ہیکل دی، خدا جس نے تمہیں شہر عظیم یروشلم دیا، خدا جس نے تمہیں شریعت دی، خدا جس نے تمہیں کلام دیا، خدا جس نے حکم دیے، خدا جس نے تمہیں ایمان دیا، وہی خدا تمہیں بحال کرنے کے لیے دوبارہ بلاتا ہے۔ اور آج تمثیلوں کے ذریعے سے خدا ہمیں بلاتا ہے تاکہ ہم سمجھ لیں، ہم جان لیں کہ خدا ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، خدا ہم سے کس طرح کی بات کرنا چاہتا ہے۔ خدا ہمیں آج پکار کر اس بات کے لیے کہنا چاہتا ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ تمثیلوں کے ذریعے سے کس طرح سے بنی اسرائیل قوم کی جو ہے وہ ان کی رہنمائی ہو، اور خدا کے حضور اس بات کو سمجھا جائے۔ ایکو سمجھتے ہیں، ایکو کیا ہے؟ ہاں جی، کسی کو پتہ ایکو کیا ہوتی ہے؟ دل والی ایکو نہیں، ہاں ساؤنڈ والی ایکو کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بہت ساروں کو نہیں پتہ۔ جب کوئی بولتا ہے، جیسے میں بولوں ہیلو، تو آواز میں واپسی پہ مجھے ہیلو کی آواز، ایک دفعہ بولوں ہیلو تو واپسی کیا ملے؟ ہیلو 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 ہیلو، 3-4 دفعہ آواز رپیٹ ہو جائے، اس کو ایکو کہتے ہیں۔ اردو زبان میں سے باز گشت کہتے ہیں۔ ایک بچہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا، اچانک کھیلتے کھیلتے باہر جنگل کی طرف چلا گیا، اور وہاں جھاڑیوں کے قریب کھڑے ہو کر اس نے زور سے بولا ہیلو، تو اسے جواب میں آواز اس کی اپنی ہی سنائی دی، ہیلو ہیلو ہیلو۔ تو اسے ایسے لگا دوسری طرف بچے ہیں،
پھر اس نے اونچی آواز میں کہا ہیلو، اور آواز میں واپس اسے یہی آواز سنائی دی، ہیلو ہیلو ہیلو۔ پھر اس نے اونچی آواز میں کہا تم کون ہو؟ تو آواز واپس کیا آئی تھی؟ تم کون ہو، تم کون ہو۔ پھر اس نے زور سے چیخ ماری، واپسی بھی اس کو کیا آواز آئی؟ چیخ کی آواز آئی۔ پھر اس نے کہا تم بہت برے ہو، تو واپسی کیا آیا؟ کیا آواز آئی تھی؟ تم بہت برے ہو۔ تو جب اس نے سنا تم بہت برے ہو تو ڈر کے بھاگ کے تو اپنے گھر آ گیا، آ کے اپنی ماں کو کہتا ہے ادھر میں جنگل کی طرف گیا تھا جھاڑیوں کے پاس، وہاں پہ جو بچے رہتے ہیں وہ تو بہت برے بچے ہیں۔ کہتی کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے کہا ہیلو تو انہوں نے کہا ہیلو، میں نے چیخ ماری تو انہوں نے کہا چیخے میرے بھائی، انہوں نے کہا تم کون ہو تو انہوں نے کہا تم کون ہو، اور جب میں نے کہا تم بہت برے ہو تو واپسی بھی مجھے انہوں نے کہہ دیا تم بہت برے ہو۔ ماں سمجھ گئی، ماں سمجھ گئی، تو اپنے بیٹے سے کہتی ہے اب جب تم جاؤ گے تو یہ نہ کہنا کہ تم بہت برے ہو، بلکہ کہنا تم بہت اچھے ہو۔ تو واپسی کیا آیا تھا؟ تم بہت اچھے ہو۔ سو آج یسوع مسیح ہمیں بتانا چاہتا ہے دوسروں کی برائیاں گننے سے، بولنے سے بہتر ہے کہ تم بھی وہی برائیاں تمہاری بھی گنی جائیں، تمہیں بھی وہی بات سنائی دے، بہتر ہے کسی کی اچھائی کی بات کرو۔ سو لوگوں میں اچھائیاں ڈھونڈ رہے۔ خدا کی بادشاہ یہ ہے کہ اچھے بیج کی طرف سوچو، زبان نکال دو، ان کو نکال دو، یہ اچھے نہیں ہیں۔ خداوند اگر ان کا انتظار کرتا ہے وہ کہتا ہے ان کو ان کے ساتھ بڑھنے دو۔ ہمیں بھی ایک دوسرے کو بڑھنے دینا ہے، ایک دوسرے کی برائیاں نہیں گننی ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی کیا گننی ہے؟ اچھائیاں گننی ہیں، کیونکہ ہمارا خدا اچھا خدا ہے، کیونکہ ہمارا خدا اچھا خدا ہے۔ جب آپ برائیاں گنتی ہو تو آپ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا خدا اچھا خدا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہو ہمارا شیطان اچھا ہے جو ہمیں برائیاں سکھا رہا ہے۔ تو اس لیے مہربانی سے خدا کے فرزند بنو، شیطان کے فرزند نہ بنو۔ سو آج کی دوسری تمثیل جو کہ رائی کے دانے کی مانند ہے، رائی کا دانہ دانوں میں سے سب سے بڑا دانہ ہے، ایسے ہی ہے؟ ہاں، سب سے چھوٹا ہے۔ سب سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے؟ چھوٹا دانہ ہے۔ رائی کا دانہ سب دانوں میں سے چھوٹا دانہ ہے، اور جب زمین میں بویا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑا پودا بنتا ہے، اور پھر بڑا درخت بنتا ہے، اور پھر کیا اعلان کیا گیا؟ اس کی ٹہنیوں میں آ کر کون بسیرا کرتے ہیں؟ آسمان کے پرندے بسیرا کرتے ہیں، درخت۔ حزقیال کی کتاب اور دانیال کی کتاب میں جب بڑے درختوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو بڑے درختوں کو خدا کی بادشاہی سے جوڑا جاتا ہے، تشبیہ دی جاتی ہے، خدا کی بادشاہی بڑے درخت کی مانند ہوگی، خدا کی بادشاہی بڑے درخت کی مانند ہوگی، اور بڑے درختوں کی مانند اس بادشاہی میں پھر پرندے کہاں سے آ گئے؟ اور پرندے جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، یہ غیر قوم لوگ ہیں، غیر قوم جو بپتسمہ یافتہ نہیں ہیں، جو مسیح مذہب کے نہیں ہیں، جو غیر مذہب کے ہیں، وہ بھی خدا کی بادشاہی میں آ کر بسیرا کریں گے۔ چھوٹا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ دو باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو کبھی کبھار ہم چھوٹا کوئی ہو تو اس کو بڑے مذاق کرتے ہیں، چھوٹا ہونا بری بات نہیں ہے۔ یسوع مسیح آج رائی کے دانے کی مثال دیتا ہے، پھر اپنے شاگردوں کی طرف، اس کے شاگردوں کی طرف غور کریں، وہ تھوڑے سے شاگرد تھے اور آج ہم اربوں کی تعداد میں ان کی وجہ سے۔ یسوع نے تو ان 12 کو ہی چنا، اور 12 کی وجہ سے آج ہم اربوں کی تعداد میں ہیں، اتنا بڑا درخت ہو گیا ہے۔ اور غیر قومیں آج بھی خدا کے فضل سے اس یسوع مسیح کی بدولت جس کی وجہ سے ہم نے بپتسمہ پایا، بہت سارے لوگ خدا کو قبول کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری مثال، ہم جب تھوڑے ہیں تو کبھی کبھار پریشان ہوتے ہیں، چھوٹے ہیں ہم۔ پاکستان میں ہم مسیح تھوڑے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں؟ ہاں، تھوڑے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں؟ تھوڑے ہیں تو رائی کے دانے کی مانند اگر بن جاؤ گے تو کتنے ہو جاؤ گے؟ بہت سارے ہو جاؤ گے۔
اگر آپ تھوڑے ہو کر، چھوٹے ہو کر اپنی زندگی سے اچھی مثال نہیں دیتے ہو تو ہمارے مسیح ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا ہماری آبیاری کرتا ہے، پہلے بیج بوتا ہے بپتسمہ کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد سارے ساکرمنٹ۔ کیا جی کیا ساکرمنٹ ہے؟ پہلے بپتسمہ، دوسرا استقام، تیسرے پاک شراکت، پانچویں چھٹے پاک خدمت، اور ساتویں پہلا بیج جب بویا جاتا ہے وہ بپتسمہ کے ذریعے سے ہمیں برکت دی جاتی ہے کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں۔ اس کے بعد کلیسیا ہماری آبیاری کرتی رہتی ہے، ہمیں استقام سے، پاک شراکت سے، اعتراف سے، پاک مالش سے ہمیں خدمت کے لیے تیار کرتے ہیں، شادی کے لیے نکاح کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے کہ یہ برکت جو بیج ہم میں ہے یہ بڑھتا رہے، یہ ایمان قائم رہے، یہ خاندان بڑھے، یہ ایماندار بڑھے، اور خدا کے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ خداوند میں مضبوط ہوتی رہے۔ خدا کی بادشاہی کے لیے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ہمیشہ تیار کرتے رہیں۔ اور خدا کے حضور تیسری تمثیل جو یسوع مسیح نے بیان کی ہے وہ تمثیل ہے خمیر کی۔ خمیر کی تمثیل کی گئی، بیان کی گئی ہے۔ خدا کی بادشاہی خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت لے کر جو ہے اسے آٹے میں ڈال دیتی ہے، اور سارے کا سارا آٹا جو ہے وہ خمیرہ ہو جاتا ہے۔ 3 سے آٹا تقریباً 60 کلو کے برابر ہوتا ہے، اور تھوڑا سا خمیر کتنے آٹے کو خمیرہ کرتا ہے؟ کتنے کو؟ تھوڑا سا خمیر کتنے آٹے کو کرتا ہے؟ کیا خمیر کو واپس نکالا جا سکتا ہے؟ نہیں نکالا جا سکتا۔ اور آج یسوع مسیح بھی آپ سے یہی کہنا چاہتا ہے، آپ کو اگر بپتسمہ مل گیا، استقام مل گیا ہے، پاک شراکت مل گئی، آپ کو برکتیں پہ برکتیں مل گئی ہیں، تو پھر آپ کا اثر آپ سے نکالا نہیں جا سکتا، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ آپ خمیر جو آپ یسوع مسیح کی بادشاہی کے فرزند ہو، آپ سے بادشاہی علیحدہ نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کی زندگی سے آپ نے اپنے تھوڑے ہونے کے باوجود، خمیر تھوڑا ہوتا ہے، آپ نے اپنی زندگی سے دوسروں کو خمیرہ کرنا ہے، آپ نے اپنے ایمان سے دوسروں کو روشنی دینی ہے، آپ نے اپنی زندگی سے دوسروں کو منور کرنا ہے۔ خدا کے حضور اس بات کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے۔ ایک نوجوان جسے خدا نے بلایا اور وہ کاہن بنا، کاہن بننے کے بعد اس نے بڑی خدمت کی۔ خدمت کرتے کرتے کچھ ایسے حالات بھی آئے، وقت بھی آئے کہ کچھ کلیسیا کے لوگوں نے اسے تنگ کیا، کچھ اس کو اپنی دعا کا مزہ نہیں آتا تھا، کچھ کلام کا مزہ نہیں آ رہا تھا، عبادت کرتے ہوئے بھی اسے پریشانی ہوتی تھی، کچھ اپنا اس کا ایمان کمزور ہو گیا، اور ہر وقت یہ سوچتا رہتا تھا میں کیا کروں، میں کیا کروں۔ نہ اسے دعا میں مزہ آتا تھا، نہ عبادت میں مزہ آ رہا تھا، نہ کلام پڑھنے میں، نہ کلام سنانے میں مزہ آ رہا تھا، بہت پریشان رہتا، سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن سوچتے سوچتے ایک طرف کو چلتے جا رہا تھا، چلتے جا رہا تھا، چلتے جا رہا تھا، چلتے چلتے اپنے ملک کا بارڈر بھی کراس کر گیا، اور جب ملک کا بارڈر کراس کیا تو پیچھے سے ایک آواز آئی، رک جاؤ، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسے تو کچھ سمجھ نہیں تھی، وہ تو اپنے دنیا میں مگن تھا، سر نیچے کیا ہوا، سوچ رہا میں کیا ہوں، میں کون ہوں، کیا کر رہا ہوں، میں کیا کروں، میری روحانی زندگی کمزور ہے، یہ کیا ہے؟ پھر اس کی طرف مڑ کے کہتا ہے کیا کہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے تجھے کہا ہے تم کون ہو اور ادھر کیا کر رہے ہو، تم کون ہو اور ادھر کیا کر رہے ہو۔ بجائے اس کے کہ وہ سوال کا جواب دے تو یہ کاہن اس سے واپس سوال کرتا تیری تنخواہ کتنی ہے؟ کہتا بھی یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہے، میں سوال کر رہا ہوں تم کون ہو اور ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہتا بتا تیری تنخواہ کتنی ہے، جتنی تو تنخواہ لیتا ہے میں اس سے زیادہ تجھے ہر مہینے دوں گا۔ نے کہا کیا کرنا ہے مجھے؟ پولیس والا فوجی جو ہے وہ کہتا ہے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے کہا تجھے صرف اتنا ہی کرنا ہوگا،
مجھے ہر روز یہی کہنا ہوگا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو. ہر روز مجھے یہی کہنا ہے کہ تم کون ہو اور کیا کر رہے ہو. اور آج میں آپ سب کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو. سوچو, اپنے آپ پہ سوچو اور اس کا جواب اپنے آپ کو دو. آپ کون ہو اور کیا کر رہے ہو یہاں پہ. ہمیں بہت دفعہ پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں. چرچ میں بھی ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہم کیا کرنے آئے ہیں. دعا کے لیے آئے ہیں, پتہ نہیں کیا کرنے آئے ہیں. دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, پتہ نہیں ہم کون ہیں. کیا آپ اچھے ہو کہ برے ہو, کیا آپ اچھا بیچ ہو کہ برا بیچ ہو. آپ کون ہو اور کیا کر رہے ہو. آج مقدس پولس رسول ہماری مدد کرتا ہے. جب ہمیں کسی بات کی سمجھ نہیں آتی ہے تو وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے اور بتاتا ہے. وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب تم میں مسائل آتے ہیں, جب تمہارا دعا کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا ہے, تو روح القدس سے مدد مانگو, روح القدس سے التجا کرو. روح القدس تمہاری رہنمائی کرے. تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا, تمہیں بولنا بھی نہیں آتا ہوگا, سو وہ تمہاری رہنمائی کرے گا. سو آج خدا کے روح کو اپنی زندگی میں جگہ دو. اور اگر خدا کی بادشاہی کا حصہ بننا ہے, سو اپنے آپ کو سوال کا جواب دے کر کہ میں کون ہوں اور اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں, اس کا جواب تلاش کر لو گے تو پھر شاید یہ تمثیلیں ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں. پھر شاید ہم خدا کی بادشاہی کا حصہ بن جائیں. شاید ہم اس قابل ہو جائیں کہ خدا کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں. پھر ہم شاید خدا کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں. سوائیں خدا کا شکریہ ادا کریں جو حکمت سے بھی سکھاتا ہے, تمثیلوں سے بھی سکھاتا ہے, روح القدس کے ذریعے سے بھی سکھاتا ہے, ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے تاکہ ہم خدا کی ان باتوں کو جان پائیں. اور ضرور اپنی زندگی سے بار بار, ایک بار نہیں, آج کے دن کے لیے نہیں, بلکہ جب بھی ہمیں موقع ملے, جب بھی ہم بھٹک جائیں, جب بھی ہم کھو جائیں, جب بھی کمزوری محسوس کریں, تو اپنے آپ سے سوال کریں میں کون ہوں اور یہاں کیا کر رہا ہوں. اس کاہن نے اپنی زندگی کا مطلب ان سوالوں میں ڈھونڈ لیا. تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو. وہ اپنی دولت دینے کے لیے تیار تھا کہ مجھے کوئی یاد دلائے کہ میں کون ہوں اور میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں. بپتسمہ سے میں خدا کا بیٹا اور خدا کی بیٹی ہوں, اور اس دنیا میں کیا میں خدا کا بیٹا اور خدا کی بیٹی ہو کر کام کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. میں اچھا بیج ہوں کہ برا بیج ہوں. میں اچھے کام کر رہا ہوں, برے کام کر رہا ہوں. میں خدا کی بادشاہی کے قابل ہوں کہ نہیں ہوں. میں اس دنیا میں خمیر کی مانند ہوں کہ نہیں ہوں. میں دنیا کو اچھی مثال دے رہا ہوں کہ نہیں. اور یسوع مسیح کہہ رہا ہے تمہارے کاموں سے لوگ جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو. آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں اس کی مہربانیوں کے لیے, اس کے اس فضل کے لیے, اور ہمیشہ یہ تلاش کرتے رہیں اور ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہیں ہم کون ہیں اور کیوں اس دنیا میں ہیں. خدا ہم سب کو برکت دے مسیح یسوع کے نام سے. کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں. رسولوں کا عقیدہ. مصلوب ہوا, مر گیا, دفن کیا گیا, برزخ میں اترا, تیسروں مردوں میں سے جی اٹھا, آسمان پر چڑھ گیا, خدا قادم مطلب باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے, وہاں صبح زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر, پاک کیتھولک کلیسیا, مقدسوں کی شراکت, گناہوں کی معافی, جسم کے جیتنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. ہم اپنی دعائیں اور مناجات خداوند کی نظر کریں. دعا مانگے پاپا اعظم پوپ فرانسس کے لیے. خداوند مہربان با, پاپا اعظم کو اچھی صحت دے, خداوند ان کے ساتھ ہو, اور خداوند ان کے ذریعے سے یسوع مسیح کی پہچان اور گواہی ساری دنیا تک پہنچائے. عزیزو دعا مانگیں. اے خدا ہماری دعا سن. حاضر جماعت کے لیے دعا کریں. خداوند ہمارا خداوند کے گھر میں آنا خداوند کو پسند ہے, اور خدا ہم سب کو ہر طرح کی برکت سے نوازے, اور ہم اپنی زندگی سے ایک اچھی گواہی دیں. عزیز و دعا مانگیں.
اے خدا ہماری دعا سن۔ آج ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے آج کے پاک کلام کے لیے دعا کریں۔ جو آج کا پاک کلام ہماری زندگی میں بویا گیا کہ خداوند ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کے توفیق عطا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہم خداوند پر ایمان لاتے ہوئے ان تمام لوگوں کے لیے دعا کریں جو اپنی شکر گزاریاں خداوند خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ دعا کریں شکیب کھوکر کے لیے، آفتاب عابد کے لیے، ذیشان عابد کے لیے، شراز عابد کے لیے، شاہد کھوکر فیملی کے لیے، برناباس کے لیے، ستارہ امین کے لیے، شراز انور کے لیے، وندنا آصف کے لیے، سمر پیارا کے لیے، ظفر اقبال کے لیے، سہیل طفیل کے لیے، سلیمان طفیل کے لیے، عرفان طفیل کے لیے، عامر طفیل کے لیے کہ خداوند خدا ان کی ساری شکر گزاریوں کو قبول کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ خدا آج کے حضور دعا بھی کرتے ہیں بیٹی عرشیہ کے لیے اور پیٹر اقبال کے لیے کہ جن کی آج سالگرہ ہے کہ خداوند خدا انہیں ہمیشہ اپنی پناہ اپنی حفاظت میں بڑھائے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ تمام بیمار لوگوں کے لیے دعا کریں۔ خاص طور پر دعا کرتے ہیں بلال کے لیے، کیوم کے لیے، وشال کے لیے، وارث کے لیے، ارشاد بی بی کے لیے، مریم شاہد کے لیے، ریحانہ کے لیے، سلیم کے لیے، نازیہ کے لیے، شمائلہ کے لیے، سلیم ہدایت کے لیے، جمیلہ چارلس کے لیے، فرزانہ افتخار کے لیے، پرویز مسیح کے لیے، ریٹا عرفان کے لیے، زیویر الیاس کے لیے، ہارون کے لیے، شریفہ بی بی کے لیے، جوید کے لیے کہ خداوند خدا اپنا دست قادر بڑھائے، انہیں شفا تندرستی عطا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خداوند کی حضور دعا کریں تمام بے اولاد لوگوں کے لیے، دعا کریں انوپ سحر کے لیے، ندیم سلومی کے لیے، چاند مورس کے لیے، تنویر چندہ کے لیے کہ خداوند خدا ان پر رحم عطا کرے اور انہیں اولاد جیسی برکات سے مالا مال کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خداوند کی حضور دعا کرے تمام مرحوموں کے لیے، بابو گلزار کے لیے، مریم گلزار کے لیے، جوید اقبال بٹی کے لیے، مریم جوید کے لیے، خرم جوید کے لیے، بابو شکیل کے لیے، جوزف گلزار کے لیے، عنایت فرانسس کے لیے، سوسن فرانسس کے لیے، زبیدہ صادق کے لیے، عاشق مسیح کے لیے، خورشید صابر کے لیے، جوگی مسیح کے لیے، جے ایف گومنس کے لیے، صادق مسیح گل کے لیے، سلیمان صادق کے لیے، سسٹر اینجلا کے لیے، سلیم شراز گل کے لیے، طفیل لال کے لیے اور میری سیموئل کے لیے کہ جس کی آج برسی ہے کہ خداوند ان تمام روحوں کو اپنے پاک اور نیک لوگوں میں جگہ عطا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا خدا ان سے دعا کریں اپنے ملک پاکستان کے لیے۔ خدا ہمارے ملک میں استحکام پیدا کرے، تمام سیاسی رہنماؤں کو خدا بصیرت دے تاکہ وہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے کام کریں۔ عزیزو دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اپنے سب نوجوان بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند ہمارے نوجوانوں کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرے، خداوند انہیں حکمت دے، محنت کرنے کا شوق اور جذبہ دے تاکہ ہمارے نوجوان زیادہ محنت کر کے اپنے آپ کو ترقی دیں اور اپنے خاندانوں کی خوشحالی کے لیے کام کریں۔ عزیزو دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ تمام مرحوم ایمانداروں کے لیے اور خاص طور پر آج ہم سسٹر اینجلا کی روح کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند انہیں اپنے برگزیدہ لوگوں میں جگہ دے اور خداوند سب کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے۔ عزیزو دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری پناہ اور شفقت کے تمام سرچشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ ان تمام دعاؤں کا اثر ہماری زندگی میں پہنچے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ تبھی ہم سب مل کر شکر گزاری کا گیت گائیں گے۔ اس دوران اپنی شکر گزاریاں اپنی ہدیے خداوند کے حضور پیش کریں گے۔
अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हूँ। कलामे पाक में तूने हमें ये सिखाया है। कलामे पाक में तूने हमें ये सिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। अजीज़ व दुआ मांगें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावन इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। कादिर मुतलक खुदा तेरी ही कायम की हुई शरी कुर्बानियाँ इस वाहद कुर्बानी और कामिल कुर्बानी की तरफ इशारा करती हैं। अपने अकीदतमंद लोगों की ये कुर्बानी और इबादत कबूल फरमा और इन्हें इसी तरह ए खुदा पाक ठहरा जिस तरह तूने हाबल के नजरानों को पाक ठहराया था, ताकि जो कुछ हम में से हर एक तो अज़ीम खुदा की इज़्ज़त में नजराने की सूरत में लाता है वो सब के लिए फ़ायदेमंद हो, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ऐ कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने मर के और दोबारा ज़िंदा होकर ये अजीम काम किया कि हम गुनाह और मौत के जुए से आज़ाद होकर तेरे प्यारे बेटे और बेटियां बने और शाही कहानत पाक उम्मत और बरगज़ीदा कौम कहलाएं। तूने हमें तारीकी से अपने जलाल के नूर में बुलाया, इसलिए हम तेरी कुदरत के काम बयान करते हुए फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। कदूस 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 खुदावंद अशरों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। हाल में बाला पर होशाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। हाल में बाला पर होशाना। अहबाब तो वाकई कदूस है और तो इस लायक है कि हर मखलूक तेरी सिताइश करे, क्योंकि तरूल कुदस की कुदरत से अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए तमाम चीज़ों को ज़िंदगी और पाकीज़गी बख्शता और अपने लिए एक उम्मत फ़राहम करता है, ताकि मशरक़ से मगरब तक एक पाक नजराना तेरे नाम पर पेश किया जाए। इसलिए हम आजिज़ी के साथ तुझसे इल्तजा करते हैं। हम ये नजराने ख़ास कर तेरे ही लिए लाए हैं।
مہربان ہو کر ان کو روح القدس کے ذریعے سے مقدس ٹھہرا، تاکہ یہ تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا، کہ جس کے حکم سے ہم یہ پاک عبادت ادا کرتے ہیں، بدن اور خون بنے۔ جس رات یسوع مسیح پکڑوایا جانے کو تھا، اس نے روٹی لی، شکر کیا، برکت مانگی، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اس طرح کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا، شکر کیا، برکت مانگی اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بید، مہربان باپ، ہم یاد کرتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے دکھ اٹھا کر ہمیں نجات دلائی اور کہ وہ حیرت انگیز طور سے مردوں میں سے جی اٹھ کر آسمان پر چڑھ گیا۔ ہم اس کے دوبارہ آنے کے منتظر ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہوئے تیرے حضور یہ پاک اور زندہ قربانی گزرانتے ہیں۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں اپنی کلیسیا کے نذرانے پر نگاہ کر اور اس ذبیحے کو قبول فرما جس کے قربان ہونے سے تو راضی ہوا۔ اس کی خاطر یہ بخش دے کہ ہم تیرے بیٹے کا بدن اور خون لے کر قوت پائیں اور روح القدس سے معمور ہو کر مسیح میں ایک ہی روح اور ایک ہی بدن ہو جائیں۔ وہی ہمیں تیرے لیے کامل اور ابدی نذرانہ ٹھہرائے تاکہ ہم تیرے برگزیدوں کے ساتھ میراث پانے کے قابل ہوں۔ پہلے تو نہایت مبارک ہماری مریم خدا کی ماں کے ساتھ ہمارا حصہ ہو، حضرت یوسف اس کے نہایت پاک شوہر، نیز تمام مبارک رسولوں، پرجلال شہیدوں، بلکہ تمام مقدسوں کے ساتھ بھی جن کی سفارشوں کی بدولت تو یقیناً ہماری مدد کرتا ہے۔ اے رحیم باپ، بخش دے کہ کفارے کی یہ قربانی ساری دنیا کی سلامتی اور نجات کے لیے مفید ہو۔ مہربان ہو کر اپنی کلیسیا کو جو اب تک اس زمین پر آسمان کا سفر کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے بشپ سیباسٹین، بشپ صاحبان کی کل جماعت، اپنے سب خادموں اور چنی ہوئی قوم کو ایمان کی مضبوطی اور محبت کی بھرپوری عطا کر۔ تجھے یہ پسند آیا کہ یہ جماعت تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کرے، پس اپنے کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ مہربان باپ، اپنی رحم دلی کے مطابق اپنے تمام فرزندوں کو جو جہاں کہیں بھی بستے ہیں اپنے ساتھ ملا لے، ہمارے مرحوم بھائیوں اور بہنوں، بلکہ ان سب کو بھی جو تیری رضا پر چلتے ہوئے اس جہاں سے رحلت کر گئے ہیں، اپنی بادشاہت میں قبول کر۔ ہمیں امید ہے کہ ہم بھی اسی بادشاہت میں داخل ہوں گے اور انہی کے ساتھ تجھ جلیل خدا کے حضور میں ہمیشہ شادمان رہیں گے، مسیح خداوند کے وسیلے سے جس کے ذریعے تو سب نعمتیں ہمیں عنایت کرتا ہے۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔ ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے ایمان، یقین اور بھروسے کے ساتھ وہی دعا مانگے جو خداوند ہمیں سکھاتا ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے
ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں، کیونکہ بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے، آمین۔ اور خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ یہی سلامتی ہم ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کا ملایا جانا پاک شرکت لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے برے، تو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ خداوند یسوع مسیح، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تیرے پاک بدن اور خون کی شراکت ہمارے لیے فتویٰ یا سزا کا باعث نہ ہو، بلکہ تیرے رحمت کے مطابق ہمارے جسم و روح کی حفاظت کرے اور ہمارے لیے دائمی علاج ثابت ہو۔ عزیزو، یہ خداوند یسوع مسیح خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، مبارک ہم سب جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خداوند کہ تو میرے ہاں آئے، لے کے تو صرف کہیں گے مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ حیات
शेर हूँ, नाने बगा सबों खिलाता है मसीह, नाने बगा सबों खिलाता है मसीह। तृष्णा लबों की प्यास बुझाता है मसीह, आबे हयात सबको पिलाता है मसीह। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ मोमिनीन, चंद के ऐलानात हैं, लेकिन उससे पहले एक पुकार। लड़के का नाम है शकीब खुखर, वालिदैन हैं अनवर खुखर और नसरीन सराफिन। गुलजार कलोनी, सियालकोट रोड, गुजरांवाला का रहने वाला, हालत कंवारा, कैथोलिक कलीसिया से इसका ताल्लुक़ है। शादी करेगा इकरा सफदर, वालिदैन है सफदर और रेहाना बेगम। मरियम सदीका टाउन, चांदी किला की रहने वाली, हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख़ है 2 अगस्त। मेरे अज़ीज़ों, अगर इस पुकार में कुछ शरई या कानूनी रुकावट हो तो बराए मेहरबानी आप वक्त से पहले ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। हर रोज़ सुबह 5:30 बजे इसी गिरजाघर में सुबह की इबादत होती है। आप सबों को भरपूर दावत दी जाती है कि आप इस इबादत में शिरकत करके अपने दिन का आगाज़ खुदावंद के बाबरकत नाम से कीजिएगा। और हर इतवार की सुबह 9:45 बजे पाक रोज़री की इबादत के साथ इतवार की इबादत का आगाज़ होता है, और उसके बाद फिर पाक रोज़री की इबादत के बाद अक़दस युकरसी इबादत जो है वो खुदावंद की नज़र गुजरानी जाती है। चर्च की तमीर का काम जारी और सारी है। पिछले इतवार मेरे अज़ीज़ों काफ़ी पानी था, कुछ लोग उस तरफ नहीं जा सके, लेकिन लकड़ी का काम काफ़ी हद तक हो चुका है, हो रहा है। तो आपसे गुजारिश है ज़रूर ज़रा एक नज़र आज जाते जाते ज़रूर देखिएगा।
اور جیسا کہ پچھلے اتوار بھی بتایا گیا کہ چرچ کے نئے ٹاور منار کے لیے اینٹیں آ چکی ہیں، ٹائلیں آ چکی ہیں، اور ان چند ایک ایام کے اندر یہ موسم کی وجہ سے ہم کچھ رکے ہوئے ہیں، تو ہم چرچ کے نئے ٹاور کا کام جو ہے اس کا ہم آغاز کریں گے۔ تو اس لیے ہم نے گزارش کی کہ آپ سب لوگ بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ، ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ اپنے نذرانے، شکرانے، شکر گزاریاں نئے چرچ کی تعمیر کے لیے آپ ضرور خداوند کے حضور پیش کریں۔ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ 4 اینٹیں ہمارے ہر ایک خاندان سے خداوند کے حضور اس کے گھر کے لیے ہونی چاہیے۔ تو ضرور جیسا کہ آپ نے گزرے وقت میں بھی بھرپور تعاون کیا ہے، تو آنے والے وقت میں بھی اس نئے ٹاور کے منصوبے میں بھی آپ بھرپور تعاون کریں۔ میرے علاقے سے سلطان جان جنار اور فتومن سے انہوں نے 5000 روپے دیے ہیں، ہم ان کے خاندان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور باقی تمام بھی مومنین سے گزارش ہے کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے، کئی لوگوں سے میں نے کہا، انہوں نے کہا جی پچھلے سال بھی اساں دیتے سن، اس تو پہلے سال بھی اساں دیتے، میں نے کہا ضرور آپ نے دیے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ نے دیے ہیں، آپ ہی دیتے ہیں اور آپ ہی دیتے رہیں گے۔ یہ چرچ بھی آپ کا ہے، یہ پیرش بھی آپ کا ہے، فادرز آتے ہیں جاتے ہیں، مناد آتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو یہ دیکھیں کتنی تیسری چوتھی پشت لگی ہے اس چرچ میں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے خوشی اور شادمانی کے ساتھ اس ٹاور کے نئے منصوبے میں بھی آپ بھرپور تعاون کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ دو چھوٹی سی اناؤنسمنٹ۔ ایک ظفر اقبال برینڈ کالونی سے، انہوں نے 2000 روپے دیا چرچ کی تعمیر کے لیے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، خدا ان کو اور ان کے گھرانے کو بڑی برکت دیں۔ یہاں پر ایسے بچے جو کالج میں پڑھتے ہوں، 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں، ہاتھ کھڑا کریں گے؟ کوئی ہے کوئی یونیورسٹی؟ ہاتھ پورا کھڑا کریں ذرا، تھینک یو ویری مچ، ہاتھ نیچے کریں۔ منگل کے روز آنے والے 25 تاریخ کو بشپ صاحب کی طرف سے، کیتھولک بورڈ آف ایجوکیشن کی طرف سے ایک وفد آ رہا ہے گجرانوالہ میں، جو ہمارے بچوں کی رہنمائی کرے گا اور کیریئر گائیڈنس کے حوالے سے، اور خاص طور پر وہ بچے جو تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ہمیں سپورٹ نہیں کرتا ہے اور ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں اور اسکالرشپس نہیں ہیں۔ بشپ صاحب بھی اسکالرشپ دیتے ہیں، سو ایسے پروگراموں میں شریک ہو کر ہی آپ کو کوئی نئے راستے مل سکتے ہیں۔ سو میں چاہوں گا کہ جتنے نوجوان جو کالج جانے والے ہیں، یونیورسٹیز میں جانے والے ہیں، آپ یہاں پہ جو موجود ہیں، اور اگر آپ کسی اور کو بھی جانتے ہیں، آج جاتے ہوئے آپ اپنا نام، اپنا ٹیلی فون اور اس کے ساتھ اپنی تعلیم جو ہے وہ بابو جی، دونوں بابو جی یہاں پر ہوں گے، کسی بھی بابو جی کو آپ اپنا نام لکھوا کر جائیں۔ کل شام تک آپ کو ہم فون کر کے بتائیں گے۔ ویسے منگل کے روز 25 تاریخ کو صبح 8:30 بجے چندہ قلعہ جو ہے وہاں پہ وہ آ رہے ہیں، اور مریم صدیقہ ٹاؤن کا آپ کو پتہ ہے، چندہ قلعہ سے اندر ریلوے اسٹیشن، ریل کی پٹری ہے، اس کے ساتھ ہی ہماری بڑی بستی ہے، وہاں پہ بڑا گرجا گھر ہے، پیرش ہاؤس ہے، اور سن مارک پیرش میں یہ پروگرام جو ہے اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ سو ضرور آج شام تک آپ ہمیں نام بتا دیں تاکہ ہم ان کو بتا سکیں، اتنے ہمارے بچے جو ہیں وہ اس پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ دور نہیں ہے، چندہ قلعہ کوئی دور نہیں ہے، جا بھی سکتے ہیں، کوئی بھائی بہن جا سکتے ہیں، اور کچھ لوگ بھی اکٹھے مل کر جا سکتے ہیں۔ تو ضرور ہمارے نوجوان سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور خدا سے برکت پائیں۔ یہ آپ کے ذاتی زندگی کی بہتری اور ترقی کے لیے بھی ہے، اور آپ کی فائنینشیل ترقی کے لیے بھی ہے کہ آپ کی مدد ہو تاکہ آپ ہمیشہ مضبوط رہیں اور آگے بڑھ سکیں۔ اس کے علاوہ بھی جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں آن لائن کلاسز میں اور پیسے کیسے کمائے جائیں، ان کا بھی سیمینار ہوا ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ ہمیں اپنا نام دے سکتے ہیں۔ وہ نام علیحدہ لکھیں گے اور اس کے لیے علیحدہ بابو جی کو آپ انفارم کریں گے، پھر ہم آپ کو رابطہ نمبر دے دیں گے۔ آپ ضرور آن لائن اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی کلاسز حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی مدد ہو سکے گی۔ تو ضرور اس بات میں بھی ہم آپ کی مدد کر پائیں گے، تو ہم ضرور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایسے کاموں میں مددگار رہیں۔ سب کھڑے ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے عجیب کاموں کو قابل یاد ٹھہرایا ہے،
خداوند رحمان ہے اور رحیم ہے، اس نے اپنے ڈرنے والوں کو خوراک دی۔ ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، دعا مانگے۔ اے خداوند ہمارے خدا، مہربانی سے اپنے لوگوں کی مدد کر۔ تو نے آسمان کی بیش قیمت نعمتوں سے انہیں معمور کیا ہے، بخش دے کہ وہ پرانی زندگی چھوڑ کر یسوع مسیح میں نئی زندگی اختیار کر لیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو۔ عبادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے جائیں۔